السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ کسی بھی جمہوری ملک میں عوام کی رائے کی قدر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان میں ہم بہت ساری چیزوں پہ فخر محسوس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس پہ ہم بڑے زور و شور سے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ہے ہماری جمہوریت۔ جمہوریت پر فخر تو ہم ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ سوچ کر اور یہ پڑھ کر اور یہ دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے کہ جمہوریت کا سب سے پہلا اور بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے عوام کی رائے، اور وہ سب سے زیادہ جو انفلوئنشل ہوتی ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب بھی ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یا تو خائف نظر آتے ہیں یا کنفیوز نظر آتے ہیں، اور یا ہمیں کافی سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور انہی شکوک و شبہات کے ساتھ پچھلے 75 سال میں پاکستان میں کئی دفعہ مختلف سٹیٹس کے الیکشن آئے، وہ صوبائی کے الیکشن ہوئے، وہ وفاق کے الیکشن ہوئے، وہ بلدیات کے الیکشن ہوئے، اور ہم ذرا الیکشن کے پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ مختلف یونینز کے الیکشن پر بھی نظر ڈالیں تو ان پر بھی تحفظات کا اظہار مختلف حلقوں کی جانب سے ہوتا رہا جو اس کا حصہ رہا۔ اب ہم موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں اور آنے والے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے مجھے آج بھی اپنے جو الیکشن ہیں جو آنے ہیں اس پر کانفیڈنس نہیں ہے۔ گو حکومت وقت کے جو دو بڑے اہم لوگ ہیں، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور ان کی جماعت جو کہ اس وقت حکومتی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں جائے گی۔ لیکن جب آپ باہر سڑکوں پر جاتے ہیں اور باہر جا کے ماحول دیکھتے ہیں تو اور جو افواہیں گردش کرتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں تو لگتا ہے یہی ہے کہ یہ جو دعوے ہیں الیکشن ہونے کے، یہ ان میں کوئی خاصی جان نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات نظر، ہم اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ اور دوسرا اگر ہم بات کریں 2008 کے بعد تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ 5 سال ایک اسمبلی، نیشنل اسمبلی کا ٹرن جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن تاریخ اگر یہی 15 سال کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو 2008 میں پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا، 2013 کے الیکشن کمپین میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی، 2008 سے 13 تک اس کی حکومت تھی، 13 میں پاکستان مسلم لیگ نون بڑی متحرک تھی اور 7 تحریک انصاف متحرک تھی، 13 کا الیکشن نون لیگ نے جیتا، اور 18 کے الیکشن میں نون لیگ الیکشن کمپین میں تھوڑی پیچھے چلی گئی اور تحریک انصاف جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس نے حصہ لیا اور اس نے اپنی حکومت بنائی۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے وہ 3.5 پونے 4 سال اس ملک پہ حکومت کی اور 2018 کا الیکشن بھی جیتا۔ اب جو نیا الیکشن ہے 2023 میں ہونے جا رہا ہے، اس میں جو حکومتی جماعت تھی جس نے 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ سمیٹا تھا وہ متحرک نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا ہوگا اور کہیں سوچنا ہوگا کہ جمہوری عمل میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کسی کے لیے بھی ہوں، آف کورس اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے وہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جو جماعت الیکشن جیتتی ہے اگلے الیکشن میں وہ اتنی متحرک نہیں رہتی؟ عوامل بھلے کچھ بھی ہوں لیکن اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو وزیر داخلہ نے کہا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور نئے الیکشن ہوں گے، تو کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور IMF پروگرام کے بعد جو مہنگائی ہے وہ اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائنٹ صحافی اور تجزیہ کار نادیہ مرزا صاحبہ نے۔ نادیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ JUIFA سے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب ہوں گے۔ کفایت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے اگر جڑ چکے ہیں تو نہال ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نہال ہاشمی صاحب ساتھ ہیں۔ نہال صاحب ایک تو وقت دینے کا شکریہ سر، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے تو بڑا جو بیانات دیے کہ ہم پورے پنجاب میں اپنے شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، وزیر اعظم نے کہا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی 14 اگست کو اور اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن کمیشن کروائے گا، تو کیا آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اسمبلیاں وقت پہ ڈیزالو ہوں گی اور پاکستان کے قانون کے مطابق وقت پر اس ملک کے اندر 2023 میں الیکشن ہوگا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پارٹی آئین، قانون اور جمہور پہ یقین رکھتی ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو پیریڈ ہے، جو مقررہ میعاد ہے، جو مدت ہے اسمبلی کی، وہ جیسی پوری ہوگی اور اس کے بعد جو قانون نے، کانسٹیٹیوشن نے جو پیریڈ رکھا ہوا ہے، جو ٹائم فریم دیا وہ اسی ٹائم فریم میں الیکشن ہوگا، اور یقیناً الیکشن ہوگا۔ الیکشن ہی پاکستان کا حل ہے۔ پاکستان معروض وجود میں بھی الیکشن سے آیا تھا اور پاکستان ترقی بھی آگے الیکشن سے کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اور ہم اس الیکشن میں بھرپور طور پہ حصہ لیں گے، کیونکہ الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا ہمیشہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے الیکشن سے وہ اپنے کارکردگی کو آگے بتاتی ہے اور عوام کے پاس جاتی ہے۔
سر ویری رائٹ. مفتی کفایت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ مفتی صاحب کو آواز جا رہی ہے؟ اچھا ذرا اب آواز چیک کریں اگر ان کی. ٹھیک ہے. نادیہ مرزا صاحبہ, نہال ہاشمی صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وزیر داخلہ نے بھی کہا, پرائم منسٹر نے بھی کہا, بٹ جو شکوک و شبہات ہیں الیکشن کو لے کے وہ معاشرے میں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان میں بہت زیادہ ہیں. تو وہ شکوک و شبہات کیوں ہیں جب گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وقت پہ ڈیزالو ہوں گی, اسمبلی اپنے ٹائم پہ ڈیزالو ہوگی اور وقت پہ الیکشن ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ عدنان. سب سے پہلی بات تو جو آپ نے بھی یہاں پر ذکر کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 14 اگست, تو مجھے بتائیں گے یہ 2 دن جب آئین نے آپ کو مہلت دی ہے 12 اگست کی, اور 12 اگست کی رات 12 بجے اسمبلیز آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گی, یہ آئین کہتا ہے. نہال ہاشمی صاحب لائر ہیں, مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہوں گے, پارلیمنٹیرین رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہوں گے. تو پھر یہ وزیر اعظم صاحب 2 دن کا کیسے کہہ سکتے ہیں, 1 گھنٹے کا بھی نہیں کہہ سکتے آئینی طور پہ. غیر آئینی تو پھر آپ کا جو دل چاہے وہ آپ کر لیں. دوسری بات, آپ نے جو غیر یقینی کی صورتحال کی بات کی ہے, تو غیر یقینی صورتحال اس لیے ہے کہ غیر یقینی صورتحال پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی متحرک نہیں ہے, پی ٹی آئی کو متحرک ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. الیکشن 2023 میں ہوں گے نہیں ہوں گے, اسمبلیاں مدت پوری کریں گی یا وقت سے پہلے ختم ہوں گی, 60 دن ہوں گے, 90 دن ہوں گے, یہ جو اتنا ابہام ہے اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو عدنان, میں نے 2008 کے الیکشنز کور کیے ہیں, ٹرانسمیشنز کی ہیں, 2013 کی ہیں, 2018 کی ہیں. یہ انسرٹینٹی اور یہ ابہام میں نے اپنے کم از کم جو میرا جرنلسٹک کریئر ہے اس میں نے کم از کم نہیں دیکھا. لیکن وجہ یہی ہے کہ وجہ ایک سمپل سی وجہ ہے کہ وجہ ہے پی ٹی آئی. اگر کہ آفٹر سپٹمبر, اور سپٹمبر کی امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں, آفٹر سپٹمبر پی ٹی آئی کو قابو کر لیا گیا, اس کا ووٹ یہ اندازہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے. وجہ ہو نادیہ صاحبہ, سپٹمبر بھی وجہ ہو تو الیکشن تو اکتوبر میں ہونے ہیں نا, ایز پر اگر ہم رول بات بھی کرتے ہیں 60 سے 90 ڈیز کے اندر. جو کاروائیاں ہیں جو پوزیٹ میں بند کرنا ہے, جو سب کچھ کرنا ہے, وہ سپٹمبر کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مفتی صاحب سے آواز نہیں, بریک کے بعد مفتی صاحب کی آواز ٹھیک کر دینا. نہال صاحب اس پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں, مجھے تو لگا تھا کہ پرائم منسٹر نے جوش خطابت میں بول دیا ہوگا 14 اگست, آف کورس ہماری افیلیشن ہے 14 اگست سے, تو کیا واقعی 14 اگست ہوگا یا 12 اگست کو, جو انہوں نے پہلے 12 اگست کہا تھا کچھ دن پہلے؟ نہال صاحب دیکھیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں گے, نہیں, کوئی چیز غلط, نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی کنفیوژن ہے. جو جنہوں نے عملی طور پہ قوم کی خدمت کی ہے تو وہ ہاتھ کنگر کو آرسی کیا. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو پنجاب بنایا اور پنجاب کو ڈیولپ کیا, نادیہ صاحبہ نے بات کی, نہال صاحب نادیہ صاحبہ نے جو بات کی, اور نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان کو جس طرح سے سجایا اور بنایا, تو ہمیں کسی وعدے کر کے الیکشن میں جانے کی ضرورت نہیں, ہمارا کام بولتا ہے. اب رہ گیا جوش خطابت, نہیں یہ ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں, آ جائے گا, 12 تاریخ بھی آ جائے گا اور 14 تاریخ, یہ کوئی بڑا ہرڈل اور کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے, 1-2 دن کی بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب بہتر طور پہ اس کی وضاحت کر سکیں گے. اچھا نہیں سر, آپ کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, نادیہ صاحبہ نے جس کانٹیکس میں بات کی, بیکاز وہ صحافی ہیں, تو صحافی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر کو پھر دوسری خبر سے کے کانٹیکس سے ضرور جوڑتا ہے. چیف نے بھی یہی کہا, چیف جسٹس آف پاکستان نے, کہ بھائی 15 دن الیکشن تھوڑے آگے کر دو, 15 دن 90 دن ہے تو 15 دن آگے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو نادیہ صاحبہ شاید اسی کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں 2 دن ہوئے تو وہ 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, وہ 2 دن کی بات نہیں ہے, وہ وزیر اعظم انشاءاللہ جلدی اس کو کانٹیکٹ کو کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, 14 اگست ہمارے آزادی کا اور ہمارے جنم کا دن ہے, تو جنم دن کے حوالے سے شاید کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو, ادروائز چیزیں ساری اپنے طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں. ویری رائٹ. مفتی کفایت صاحب سر, جی بول لیں, نادیہ میم بول لیں. نہیں, آپ مفتی صاحب سے بات نہیں, آپ بول لیں, آپ کامنٹ کمپلیٹ کریں, میں بعد میں چلا جاتا ہوں مفتی صاحب کے پاس. میں نہال ہاشمی صاحب سے یہ کہ نہال ہاشمی صاحب کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں, ان کا تو کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا. الیکشن کب ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے نہیں ہوں گے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا, کیا ڈیٹ دے گا, یہ تو نن آف یور بزنس. یور بزنس سے مراد یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی آئینی مدت کمپلیٹ کرنی ہے اور آپ نے گھر چلے جانا ہے. اس کی شیورٹی دینا آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. معذرت کے ساتھ نہال ہاشمی صاحب.
میں ایز اے طالب علم آئین کا ایک طالب علم کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہر ذمہ دار شہری کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے قانونی اختیار کو اختیار کرے گی اور وہ الیکشن کو وقت پہ کرائے گی, اور ہم فرض ہے ہمارا ووٹ ڈالنا. ہم ایز اے ذمہ دار شہری, ایز اے ووٹر, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور آپ یقین رکھیں, آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے. منسٹر نے بھی یہی کہا, میں نہیں گھبراتا. پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا. مفتی صاحب, الیکشن وقت پر ہوں گے, یہ جو ایک کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے میں, بیکاز آپ حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں سر, حلقے میں جب باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, وہ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مطلب ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں آئین کی پاسداری کی بات ہوتی ہے, جہاں مضبوط آئین کی بات ہوتی ہے, جہاں آئین کا احترام ہوتا ہے سر, وہاں کی عوام کنفیوزڈ ہے اس بات پہ کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور قانون کے مطابق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سر مفتی صاحب, میرے خیال مفتی صاحب کو میری آواز ہی نہیں جا رہی, ایک بریک لے لو یار. آواز تو آ رہی ہے سر, آ رہی ہے, آپ بول لیں سر, بول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کہ وہ ابہام تو رہا نہیں ہے, سارے ابہامات ختم ہو گئے ہیں. اب یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ الیکشن ہوگا اور بر وقت ہوگا. یہ جو رومر چلتے ہیں ان کو ختم ہونا چاہ رہی ہیں, اور اب لوگ الیکشن کی تیاری کریں. تمام پارٹیاں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں, اور سب لوگ ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں پارٹی والے, اور ساتھ ساتھ وہ مدت بھی ختم ہو جائے گی 12 یا 13 اگست کو, تو آئینی مدت تھوڑی رہتی ہے. اس موقع پر ابہام پیدا کرنا میں کہتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے. انشاءاللہ اطمینان رکھا جائے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں دیر از نو کنفیوژن, ہر چیز کلیئر ہے, وقت پہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی, وقت پہ ہی الیکشن ہوں گے, جو کہ 90 اور 60 دن کے درمیان کا ٹائم بنتا ہے, مڈ آف اکتوبر ٹو مڈ آف نومبر. سر بالکل بالکل, اس میں کوئی ابہام نہیں. اس میں ابہام پیدا کرنا جمہوریت کے ساتھ وہ اچھائی نہیں ہوگی. کون پیدا کر رہا ہے نہیں ہے, سر؟ اب لوگ الیکشن کی تیاری کریں. ابہام کون پیدا کر رہا ہے سر؟ اگر پیدا ہو رہا ہے تو کون پیدا کر رہا ہے؟ نہیں, سوال تو آتا ہے نا, تو سوال سے ابہام پیدا ہوتا ہے. میں آپ کا مطلب ہے کہ ہم جو صحافی ہیں وہ سوال پوچھ کے ابہام پیدا کر رہے ہیں سر؟ ہاں نا, آپ کا سوال تو ہمارا معاون سوال ہونا چاہیے, جس سے کلیئرنس مزید ہو, وضاحتیں ضروری ہوں, اور لوگ الیکشن کی طرف ان کا مائنڈ سیٹ بنے. یہ میرے خیال میں قوم کے لیے بہتر ہے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے. نادیہ مرزا صاحبہ, میں نہال صاحب آپ کا ٹرن تھا, لیکن نہال صاحب سے کامنٹ لے لوں. صحافی کی ذمہ داری آف کورس سوال تو وہی پوچھنا چاہیے جس کا امپیکٹ اچھا ہو. مفتی صاحب کا کہنا کہ ہمارا سوال جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, حالانکہ الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہے, حلقے میں یہ جاتے ہیں, کمپین انہوں نے کرنی ہے. نادیہ میم. عدنان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی اسمبلیز ٹوٹی تھی, الیکشن ہوئے. خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ٹوٹی تھی, الیکشن ہوئے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی دے دی, سپریم کورٹ کے دباؤ پہ دی, لیکن کیا الیکشن ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. تو ابہام تو کر رہے گا. جب ایک چیز ہمارے سامنے, اگر ہمارے سامنے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ایگزامپلز نہیں ہوتی تو شاید ابہام نہیں ہوتا کہ بھائی آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بھی کرا دیے آئین پہ رہتے ہوئے, خیبر پختونخوا میں بھی کرا دیے آئین پہ چلتے ہوئے. جب 2 جگہ آئین شکنی ہو چکی ہے تو تیسری دفعہ ابہام کیوں نہ ہو بھائی؟ میں نے اس لیے ایک اور انڈورسمنٹ لے لی کہ نادیہ صاحبہ تو بطور اینالسٹ بیٹھی ہے نا بھائی. جس حکومت نے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 90 دن میں 2 صوبوں میں الیکشن کرانے تھے, انہوں نے نہیں کرائے. تو عدنان سر دیکھو, یک طرفہ بات نہیں کرو, آپ لوگ بہت حساس جگہ پر بیٹھے ہو, اور یہ ہماری بہن کو بھی سمجھاؤ. اس ملک کے اندر جب بڑے صوبے میں الیکشن ہوا, اس کی بات نہیں مانی گئی تو ملک ٹوٹا. ہم نے تو یہ نہیں کہا ہم الیکشن نہیں کریں گے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن اگر پنجاب میں ہو گیا, وہاں کا وزیر اعلیٰ بیٹھے گا تو مرکز کا الیکشن ڈمی ہو جائے گا. آپ ایک ساتھ کراؤ. اب ہماری اس حکمت عملی کو آپ الیکشن سے فرار سمجھتے ہو. ہم آپ نہیں سمجھتے. نہیں, مفتی صاحب کلیئر کر لیں. آپ تو مذہب کی بات کرتے ہیں, آپ حدیث کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی بات کرتے ہیں, تو آپ تو قانون پہ رہتے ہیں نا سر. ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں. قانون میں آپ کی حکمت نہیں ہے سر. قانون میں کہیں نہیں لکھا
کہ آپ یہ جواز دے دو بھائی صوبہ ایک پنجاب بڑا صوبہ ہے وہاں الیکشن ہوئے تو ملک ٹوٹ جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے پاکستان کے قانون میں کہ آپ الیکشن یہ نہیں نہیں کروائیں گے؟ لکھا, اور یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ الگ الگ کرو, یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا. ابہام تو ہے نا. اور اگر ہم کہیں کہ حکمت عملی یہی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو, اور اس میں اگر کچھ 1-2 مہینہ آگے تو کون سی قیامت آ گئی, اب الیکشن ہو جائیں گے نا. اس بات کو آپ بہانہ نہیں بناؤ. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تالے آزماؤں کے لیے استعمال نہیں ہوتے, ہم لوگ ان کے لیے راستہ نہیں پیدا کر دیں. آپ نے یہ کہا کہ بڑے صوبے چھوٹے صوبے بٹ آپ ایک طرف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں سر, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے لیٹ ہو گئے تو کون سی قیامت آ گئی. تو کانسٹیٹیوشن تو الیکشن تھا تو لیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا, لیکن اب جب مرکز کے ساتھ ہوگا تو سب ساتھ ہو جائے گا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن کے لیے آپ نے 2 صوبوں کو توڑا کیوں ہے, غلط طور پر توڑا وہاں تو کوئی بات نہیں. اور جب ہم نے کہا ایک ساتھ کریں گے غلط نہیں اور یہ توڑا سر, بہتر ہے ایز پر کہ اس پہ کانسٹیٹیوشن اعتراض نہیں توڑا نا سر. کون سی قانون کی خلاف ورزی کر کے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی سر؟ تو آپ کے تو یہی قانون کہتا ہوں قانون کو یہ نہیں کہ جیسے چاہو توڑ دو, یہ کسی کی باپ کی مرضی تو نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ تو کہتا نہیں کہ توڑو, یہ تو جبر پر توڑا گیا. سر وزیر وہ اعلیٰ لوگ نے لکھا اس تھا, کو نہیں وزیر دیکھتے, اعلیٰ نے اور لکھا جب تھا ہم مفتی کہتے ہیں صاحب کہ ایک پنجاب ساتھ میں کراؤ وزیر یہ اعلیٰ نے ملک کے لیے اچھا ہے, KPK میں اس کو بھی الیکشن سے فرار کا بہانہ بناتے ہیں. بریک. ویلکم بیک. نہال ہاشمی صاحب, ایک تو نواز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں, آف کورس اس کی ایک وجہ پاکستان میں سیاسی جو صورتحال ہے وہ بھی ہے, آنے والے الیکشن بھی, اور جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. نگران سیٹ اپ جو وفاق میں آنا ہے سر, اس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان معاملات طے پانے پر کوئی اطلاعات جو ہیں وہ کافی کنفیوزڈ ہیں سر. آپ کے مطابق کیا حالات ہیں سر؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان معاملات طے نہیں ہونا ہے. معاملات طے ہونا ہے قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان, وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات اگر پرائم منسٹر کے حوالے سے اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا. آئین اور قانون اور جمہوری روایت میں سر معذرت چاہتا ہوں نہال بھائی, اب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کیونکہ ماہر قانون بھی ہیں, آپ سیاست بھی جانتے ہیں, مجھے مجبور کر دیا گیا پچھلے 1.5 سال میں پرائم منسٹر نے جس طرح انوالو کیا نواز شریف صاحب کو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں. اور دبئی میں بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس میں یہی نگران سیٹ اپ پر باتیں ہوئیں, الیکشن پر باتیں ہوئیں. اگر پرائم منسٹر اتنے بااختیار ہیں, راجہ ریاض صاحب اتنے بااختیار ہیں, جو مفتی صاحب مجھ پہ اور نادیہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سوال ابہام ہے اور سوال کنفیوژن پیدا کرتا ہے, سوال ہم آپ لوگوں کی پرسیپشن سے ہی لیتے ہیں نا سر. اگر شہباز شریف صاحب بڑے بااختیار ہوتے, میرے علم میں نہیں ہے اور نہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, اور نہ ہی محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات ان کے ترجمان نے انہوں نے کیا ہو, نہ ہی آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات آئی ہے. تو ہم ایک ایلوژن کریٹ نہیں کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہماری وہ لمٹ نہیں, نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ ہم جانتے ہیں, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ میڈیا کے تھرو بتایا گیا, نہ کسی اور ذریعے سے بتایا گیا. تو جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ہم اس پہ ہی بات کریں گے نا میرے بھائی. مجھے تو نظر یہ آتا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے جمہوری روایت دیکھی ہے, ہر پارٹی اپنے لوگوں سے, پرائم منسٹر بھی اپنے لوگوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, کنسنسس کر سکتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مگر فائنل جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکنات میں سے ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بجائے نواز شریف صاحب اور راجہ ریاض کی جگہ آصف زرداری صاحب اس کو آکے بیٹھ کے اعلان کریں. اعلان انہوں نے کرنا ہے جو پرائم منسٹر ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے. ویری رائٹ, لیکن مشاورت تو ہوگی نا سر. مشاورت تو آف کورس ان کے لیڈر زرداری صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے, نون لیگ. مشاورت تو ہم آپ سے بھی کر سکتے ہیں, آپ اگر کہیں گے ہم آپ سے بھی مشاورت کرنے کو میں اس تیار کام میں نہ پاؤ ہیں. کرو سر. مگر جو ڈکلیریشن جو اختیار ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس ہے. مطلب اختلافات نہیں ہے. حکومت جو ہے سارا اس وقت یہ پاکستان کا شاید پہلا اتحاد ہے کہ جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک میں ہیں, جن کی نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن اور جن کی نہیں بھی ہے, وہ سارے اتحادی ہیں. تو ان سارے اتحادیوں میں اعتماد ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اعتماد کی بات نہیں ہے یہ. اگر یہ ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کا, وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے مذاکرات کریں, مشورے کریں, آپ سے کریں, مجھ سے کریں, مولانا صاحب سے کریں, آصف صاحب سے کریں, جس سے چاہے کریں. اسی طرح سے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ آپ سے, مجھ سے,
مولانا صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز صاحب سے، کسی سے بھی کر سکتے ہیں. جو بھی سیاسی لوگ ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جو بھی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، مشورے لیے جا سکتے ہیں. ویری گڈ. مفتی کفایت صاحب، مولانا صاحب کچھ ناراض تھے، لیکن اب نواز شریف صاحب نے آف کورس کال پہ بات نہ بنی تو پھر ویڈیو کال پہ انہوں نے ان کو آن بورڈ کر لیا ہے. تو کیا آپ لوگوں کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہوگا؟ بیکاز آپ تو بہت بڑے اتحادی اور پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ خود مولانا صاحب ہیں، تو آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا کہ اس میں صرف دور دور سے بات چیت ہوگی؟ نہیں، ہمیں ایسی ناراضگی تو نہیں تھی. جیسا یہ شکررنجی کہتے ہیں اس کو اردو میں، کہ جس طرح بھائیوں کے اندر شکایت پیدا ہو جاتی ہے. اب بھائیوں میں شکایت پیدا ہونا فطری عمل ہے اور یہ تو ہو جاتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرح کی ایک شکایت کی بات کی اور ان لوگوں نے اس کا نوٹس بھی لیا اور اس کا حل بھی نکال دیا اور اعتماد میں بھی لے لیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی ایک ساتھ ہوگا، اور خاص کر یہ جو نگران سیٹ اپ ہو گئے اس سیٹ اپ کے اندر ہماری مشاورت انشاءاللہ شامل رہے گی اور ہم اس کے اندر اپنا رول پلے کریں گے جتنا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بنیادی بات وہی نہال ہاشمی صاحب والی ہے کہ مشاورت وہ 10 جگہ ہوں یا 20 جگہ ہوں، لیکن قانوناً وہ لوگ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو حزب اقتدار کے قائد ہیں اور حزب اختلاف کے قائد، ان کی بات پھر آخر میں ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی پہ اتفاق کریں تو وہ سیٹ اپ آتا ہے. تو یہ ایک مشورہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم مشرقی روایت کے لوگ ہیں تو کوئی آدمی اپنی بات اکیلے نہیں کرتا، وہ مشاورت کرتا ہے. تو مشاورت مختلف کونوں سے بھی ہوتی ہے، اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے، اتحادیوں سے بھی ہوتی ہے. تو اس طرح مشاورتی عمل سے ہم آگے بھائی بڑھیں کی گے. ملاقاتوں میں جے یو آئی کو سائٹ پہ رکھا گیا، اب ایسا نہیں ہوگا، جے یو آئی آن بورڈ ہوا کرے گی اگلے سارے اہم معاملات میں، کیونکہ اب تو بہت امپورٹنٹ دن ہے اگلے 28-29 دن جو ہیں. سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک. جے یو آئی کے بہت اہم کردار رہے گا. نادیہ مرزا صاحبہ، نگران سیٹ اپ پر کیا جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بہت سارا اختلافات ہے حکومتی اتحاد میں، ایک تو وجہ یہ کہ بہت بڑا اتحاد بھی ہے، یہ آف کورس ہو سکتا ہے، لیکن نہال صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. بھلے جتنا مرضی بڑا اتحاد ہو، 2 ہی لوگ ہیں جو اس پہ قانونی طور پہ جن کا مانی جائے گی بات، وہ ہیں ایک اپوزیشن لیڈر اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان. نادیہ صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے نادیہ میم؟ جی عدنان، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، لیکن میں پورا آپ کا سوال سن نہیں سکی. جتنا سوال میں آپ کا سن سکتی ہیں اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں اس پہ جواب دیتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے، اور نہال ہاشمی صاحب نے بات جو کی ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، پریکٹیکلی ہمارے یہاں آئین اور قانون فالو نہیں ہو رہا. کہتے ہیں کہ جی حقیقتاً وزیر اعظم کو یہ مشاورت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اور آپ کو، مجھے نہیں پتا کسی نے نہال ہاشمی صاحب کو نہیں بات بتائی یا بتائی، لیکن ہمیں یہ بات ضرور پتا چلی ہے اور بڑے اوتھینٹک سورسز سے پتا چلی ہے کہ دبئی میں یہ مشاورت ہوئی ہے، اور یہ مشاورت ہوئی ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان. اب نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے وہ بات کہہ گئے کہ مشاورت جو بھی ہو اعلان وہی کریں گے. اعلان کون کرے گا؟ یعنی وزیر اعظم صاحب کریں گے، لیڈر آف دی ہاؤس. اور دوسری طرف کون کرے گا؟ وہ اپوزیشن لیڈر کرے گا جو خود خواہش مند ہے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر اگلے الیکشن لڑنے کا. تو اگر ان کا وہ اعلان ہوگا تو میرے آپ کے لیے وہ بات کافی ہے کہ جو اعلان ہوگا وہ کیا اعلان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس مشاورت میں کہیں بھی راجہ ریاض صاحب ابھی تک شامل نہیں تھے. شامل ہونا تو دور کی بات ہے، کسی سے ہم نے کم از کم ان کا ذکر بھی نہیں سنا. ابھی مفتی کفایت صاحب کہہ رہے ہیں، میں بہت احترام کرتی ہوں، شاید آڈیو کا پرابلم ہے. نادیہ میم آڈیو ٹھیک ہوتی تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ نہیں بتایا گیا دبئی میں کیا مشاورت ہوئی. تو مفتی صاحب ذرا ہمیں ابھی بتائیے، آپ بھی بتا دیجئے کہ اب آپ کو کس بات پہ اعتماد میں لیا گیا اور وہاں پہ جو فیصلے ہوئے، اگر اس پر آپ کو اعتماد میں لیا گیا تو وہ کیا فیصلے ہوئے نگراں حکومت کے حوالے سے؟ بالکل نہال صاحب، یہ ویسے بالکل ٹھیک ہے، یہ ویسے بڑی کنفیوژن ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ آف کورس آپ نے قانون کی بات تو کی، جو اطلاعات آتی ہیں اور جو آف کورس میٹنگز بھی ہوتی ہیں سر، وہ کس سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا. اس پہ اپوزیشن لیڈر کا کہیں متحرک کردار نظر نہیں آ رہا. وہ اکیلے شہباز شریف ہیں یا دوسرے آپ کے پارٹی رہنما ہیں،
या दीगर अपोजिशन की पार्टीज हैं वो बहुत मुतारिक नजर आती हैं, बट जो रोल होना चाहिए, जो आपने कानून के मुताबिक बात की ना, तो उसके मुताबिक तो अपोजिशन लीडर की जानिब से अभी तक कोई एक्टिविटी उस तरह सामने आई नहीं सर। कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एग्रेसिव हो, हर रोज टेलीविजन पे आए, आके अपनी बातें करें। वो जो प्लान किए बैठे, जो उनको पता है, वो अगर इलेक्शन जीत के कौमी असेंबली के मेंबर बने हैं, वो अगर सियासत करते हैं तो उनको पता है कि वो कब कौन सी बात करना चाहिए, कब क्या चीज आस्काश करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात अगर उन तक पहुंचेगी तो शायद वो भी आकर के आपके साथ चैनल पे बैठ के बात करेंगे। मगर हर आदमी का अपना मिजाज होता है। राजा रियाज साहब का ये मिजाज नहीं है, मैंने उनको निहाल साहब कभी उनको बात करते हुए देखा। निहाल साहब ब्रेक लेता हूँ। निहाल साहब एक चीज देखना, जो बात नादिया मैम ने की, वो एक टीवी शो में बैठ के कह चुके हैं कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। अब वो भी नून लीग के हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग के हो गए, तो डिसाइड तो फिर नून लीग कर रही है ना सर, पॉलिटिकली देखें। ऑफ कोर्स सियासी बात हम अभी तक तो इलेक्शन नहीं लड़ा ना उन्होंने, अभी वो अपोजिशन लीडर है। और ख्वाहिशात तो पाकिस्तान में लाखों ऐसे कंटेंडर हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो नींद लूट के टिकट पे इलेक्शन लड़े। बहुत सारे ऐसे पीपल्स पार्टी के भी थे उम्मीदवार जिनकी ख्वाहिश थे कि नून लीग के सपोर्ट से लड़े। पीटीआई के लोगों की भी एक ख्वाहिश थी, हर जमात की ख्वाहिश होती है, उनकी भी ख्वाहिश होगी। मगर एज ऑफ टुडे राइट नाउ ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लड़ेंगे सर निहाल साहब, वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और कहां जाएंगे? एज फार एज ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जब नया इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होगा वो हमें दरखास्त देंगे, पार्टी उसको क्या कंसीडर करती है नहीं करती है, बात की बात। तो फिर क्या कोई कर लेगा? नहीं, एडी गोली नहीं कराएगी नून लीग। एक ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। मुफ्ती साहब एक जरा मंतकी बात समझाइएगा सर, ये जो क्योंकि निगरान सेटअप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी निगरानी में फिर अगले इलेक्शन होने पाकिस्तान के, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। जब निगरान सेटअप पर ही सवालिया निशान होगा और एतमाद नहीं होगा लोगों को, क्योंकि जिस तरह की अपोजिशन इस वक्त मौजूद है और जिस तरह के अपोजिशन लीडर साहब का किरदार रहा पिछले 14 महीनों, वो सबके सामने है। देयर इज नो अपोजिशन, हमें तो नजर नहीं आई, एटलीस्ट अगर आपको नजर आई हो तो बताइएगा। दूसरा, ये जो आज असेंबली है जो निगरान सेटअप लाएगी, उसमें भी कुछ 30-35% लोग तो असेंबली से बाहर हैं, तो वो तो है ही नहीं इसका हिस्सा। तो ये कैसे एक साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेगा निगरान सेटअप, जब इस तरह का अपोजिशन जो है, जो आज मौजूद है, उसकी मुशावरत से निगरान सेटअप होगा सर? देखिए अदनान, इलेक्शन तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है ना, इलेक्शन कमीशन का काम है ना, काम है वो करते हैं। निगरान वाले तो निगरानी आजम तो अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलकर लाएंगे ना सर, तो मैं उस अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। तो ऑटोनमस बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, ये काम तो उनका है। अब जो निगरान सेटअप है, ये तो हुकूमत के रोजमर्रा मामूलात को जारी रखने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुस्तकिल हुकूमत होगी तो वो मुदाखलत करेगी, तो उसके लिए निगरान सेटअप आता है। निगरान सेटअप तो इलेक्शन में ही करा था। और आपको वक्त से पहले कैसे अंदाजा हो गया? अदनान खान वो जरा हमें सोर्सेज बता दें कि इस पर कोई इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ तो तब होंगे कि जब वक्त नजदीक होगा। मुझे लगता है कि जितने दिन भी रहते हैं, 20 हैं या 22 हैं, इन दिनों के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हमारा निगरान सेटअप चूंकि 2 महीने 3 महीनों के लिए आता है, ये कोई लंबा चौड़ा मंसूबा तो होता नहीं, लिहाजा यहाँ कहीं भी इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। अब आपने कहा एक बात, वो बहुत वजनी सवाल है कि राजा रियाज साहब जिस तरह के अपोजिशन लीडर हैं, तो ठीक है, तो क्या किया जाए? जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और खुद को बाहर भेज दिया असेंबली से, क्या उनको दोबारा ले आए कि आप आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ राजा रियाज साहब की जगह पर? देखें, अगर आप आइन की बात करते हैं तो आइन जिस चीज से खामोश है, फिर वहां हमने खामोशी पकड़नी होगी। अब इत्तेफाक से राजा रियाज साहब जो हैं वो हमारे पोजीशन लीडर होंगे, तो फिर आप उनको वही अहमियत और वक़्त देंगे जो कोई वो पोजीशन लीडर है। अब आइन के लिहाज से तो वही है। अब जो आइन के लिहाज से एक आदमी पोजीशन लीडर है, उस पर फिर अदम एतमाद की बात क्यों हो रही है? उस पर यानी उसकी वक़्त को क्यों कम किया जा रहा है? उसकी अहमियत को क्यों कम किया जा रहा है? अगर काबिल एहतराम है मियाँ शहबाज शरीफ बहैसियत हिज़्ब इक़्तिदार के कायद के,
تو قابل احترام ہے راجہ ریاض صاحب بحیثیت قائد حزب اختلاف. سر. اب آپ نے اسی اسمبلی سے گزارا کرنا ہوگا, نہیں تو ہوگی نہیں. لہٰذا جو یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آئین کے مطابق ہوگا. اور جو لوگ آئین پہ خوش ہوتے ہیں ان کو خوش اور مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ نگران سیٹ اپ وہ آئین سے سری منہ بھی مخالف نہیں ہوگا, آئین کے عین مطابق ہوگا. سر ویری رائٹ. نہال ہاشمی صاحب, یہ تو طے ہو گیا کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. لیکن سر جو اپوزیشن ہے اس اپوزیشن میں پاکستان کا ایک بڑا پولیٹیکل شیئر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف آف کورس اس کا حصہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہیں. تو وہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے عدنان, مگر ایک بات آپ بتائیے سر. ہم ایک ادنا سیاسی کارکن ہیں, ہمیں ڈے فرسٹ سے پتا ہے کہ اگر آپ استعفا کے دے کے جاتے ہیں, جگہ خالی کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی کوئی بھی آ کر کے لیڈر آف دا اپوزیشن بنے گا. کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اتنا بھی شعور اور عقل نہیں تھا, یا اتنے جذباتی تھے, یا صرف وہ سیاست وزیر اعظم بننے کے لیے کرتے؟ کیا اپوزیشن لیڈر سیاست نہیں کرتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی وزیر اعظم کی ہے. تو اگر یہ غلطی عمران خان نے کی ہے تو اس کی سزا ہم کیوں بھگتے, اس کی سزا پارلیمنٹ کیوں بھگتے, اس کی سزا جمہور کیوں بھگتے؟ اگر پی ٹی آئی نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی سزا راجہ ریاض کیوں بھگتے؟ راجہ ریاض کو جو بھی آج موجود ہے اپوزیشن میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں, انہوں نے اسے منتخب کیا ہے, اور اگر وہ منتخب ہوا ہے وہ کوئی نامنیٹ اور ڈومنیٹ تو ہم نے نہیں کیا, نہ ہم نے باہر سے لا کے کسی کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھایا ہے. اگر ہمارا بس چلتا ہم تو آپ کو کہتے کہ آ جائیں, آپ بٹ کے بن جائیں اپوزیشن لیڈر. نہال صاحب تحریک انصاف نے استعفے دیے, تحریک انصاف نے استعفے دیے 8 مہینے آپ نے استعفے قبول نہیں کیے, کون سا گناہ کر دیا؟ پھر اپنی مرضی سے استعفے قبول ہو گئے ان کے. سر دیکھیں کنفیوژن تو آپ نے استعفے دے دیے نا, استعفے سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اگر استعفے منظور ہو جاتے تو الیکشن کمیشن الیکشن کروا دیتا نا. سیاست میں جذبات اور غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی غلطی کی, اس کی قیمت قوم کیوں ادا کرے, پارلیمنٹ کیوں ادا کرے, جمہور کیوں ادا کرے؟ اب آپ بیٹھے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے احتجاج کرتے رہیں. سر ویری ٹائم کم ہے میرے صاحب. مفتی صاحب, ایک اسرائیل کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے دنیا کا سر, اور اسرائیل آئے روز ہم سنتے ہیں فلسطینیوں پر کس طرح ظلم ڈھاتا ہے. یو این میں اسرائیل کھڑے ہو کے پاکستان کو انسانی حقوق کی جو ہے لیکچر دینا شروع ہو گیا, اور ان کا اشارہ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بے تاش, اور آف کورس بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے جوڑ دی. تو آپ کا کامنٹ چاہیے مفتی صاحب اسرائیل پہ. تو یہ پھر ہمارا وہ موقف ثابت ہو گیا کہ جو عمران خان تھے یہ بیرونی ایجنڈے پہ تھے, اور یہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہاں اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے. آپ جو اسرائیل کو تکلیف ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہے کہ عمران خان کیوں ویلڈ نہیں ہے یا ان میں پابندی کیوں لگ رہی ہے. تو اس سے پھر یہ معلوم ہو گیا نا کہ ان کے ڈانڈے آپس میں ملتے ہیں, اور ہم ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر ہے اور یہ اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے. تو اسرائیل نے تو ہماری بات کو سچ ثابت کر دیا. اب قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ کس کے اشارے پر ہو رہے تھے, انڈیا اس کے اندر کتنا دخیل تھا, اسرائیل کتنا دخیل تھا, اور پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے تھے. اچھا ہوا کہ وقت سے پہلے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے جو خیالات تھے یا حرکات تھے وہ ملک اسلامیت کے لیے مشکل ہے. ہمارا اسرائیل کل بھی دشمن تھا, آج بھی دشمن ہے, اور اگر ہمارے اندر سے کوئی آدمی اس کی حمایت لیتا ہے یا اس کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں تو یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک بہت اہم سوالیہ نشان ہے جو آنے والے الیکشن کے اندر قوم کو سمجھنا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ آپ کی حکومت ہے سر, جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایک پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جو ان کا رائٹ ہے سیاست کرنے کا, تحریک انصاف کا, وہ سلب کیا جا رہا ہے, ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے 9 مئی کی آڑ میں. تو یہ ٹھیک بات ہے سر, اور جو اسرائیل نے بھی اس کا تذکرہ کیا, بہت ساری اور باتوں کا بھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ من مانی گرفتاری اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. تسلیم کیا ہے کہ دنیا کا سب سے دہشت گرد ریاست اور دہشت گرد حکومت اسرائیل کی گزری ہے. گزشتہ دنوں نے جنین میں انہوں نے اور خان یونس میں ویسٹ بینک پہ جس طرح سے 12 لوگوں کو قتل کر دیا, اور جس طرح سے وہاں املاک کو تباہ کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ قابض بیٹھے, یہ مائنڈ سیٹ ہے عمران خان کا, اور پی ٹی آئی کا بھی اسی طرح قابض مائنڈ سیٹ تھا. تو یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب رہ گیا کہ گرفتاریاں,
تو ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہوتے ہیں، شہباز شریف ویری اپنے رائٹ بیٹے سر، کے ٹائم سمیت ختم ہو گرفتار گیا، ہوتے ناظرین ہیں. کا خیال ہماری رکھیے گا، اللہ حافظ.